المجالس میں علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا تو طالب علم بن جاؤ، دین کو سیکھنے والے، یا عالم بن جاؤ۔ طالب بنو گے تو عالم بنو گے۔ پھر فرمایا یا ان کی باتیں سننے والے بن جاؤ۔ اگر باقاعدہ نہیں کر سکتے کم از کم ان کی باتیں سنا کرو، کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو فرمایا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا پانچویں نہ بننا، یعنی نہ تم عالم بنے، نہ تم طالب علم بنے، نہ تم ان کی بات سننے والے بنے، نہ ان سے محبت کرنے والے بنے۔ فرمایا پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علامہ صفوری نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی مجلس میں حاضر ہونا، علم کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے۔ ایک طرف علم کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف بندہ جا کہتا نہیں میں نفل پڑھتا ہوں۔ فرمایا نہیں، علم کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ پھر میرے حضور نے ارشاد فرمایا 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے بھی افضل ہے۔ 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے افضل ہے۔ ایک مریض کی عیادت کرنا حدیث پاک میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں اتنا ثواب ہے کہ اگر کوئی بندہ صبح کے وقت مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اللہ رب العزت شام تک 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور جو شخص رات کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے ساری رات مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جو علم کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے 1000 مریضوں کی عیادت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی علم کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے علم سیکھنے کے لیے، اللہ رب العزت اس کو 1000 جنازوں میں شرکت کرنے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک جنازے میں جو شریک ہوتا ہے، جنازے کو کندھا دیتا ہے، جنازے تک رہتا ہے، میرے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو 1 قیرات ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قیرات کیا ہے، یہ پیمانہ کتنا ہے؟ حضور نے فرمایا 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ 9 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا اونچا پہاڑ، فرمایا جو ایک جنازے میں اللہ کی رضا کے لیے شرکت کرے، اللہ رب العزت اسے احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور جو دفن کرنے تک وہاں رہے، مٹی ڈال کے آئے، اللہ رب العزت اسے 2 قیرات ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی 2 احد پہاڑوں کے برابر اللہ رب العزت ثواب اور نیکیاں عطا کرتے ہیں کس کو؟ جو جنازے میں شامل ہو اور دفن تک رہے۔ اور میرے حضور نے فرمایا جو علم کی مجلس میں بیٹھے علم کو سیکھنے کے لیے، اللہ رب العزت اسے 1000 جنازے میں شرکت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ علم کی مجلس کتنی بڑی دولت ہے، اللہ اکبر۔ یہ عمل چھوٹا ہے، جزائیں بڑی ہیں، اللہ اکبر۔ جس جگہ پہ بندے کو تھوڑا کام کرنا پڑے اور تنخواہ زیادہ ملے نا، کاروبار تھوڑی دیر کرنا پڑے اور منافع زیادہ ہو، وہاں بندہ جا کے کاروبار کرتا ہے، وہاں نوکری کرتا ہے۔ اور یہ نوکری ایسی ہے اللہ کے دین کی، دین کو سیکھنے کی، دین کو پڑھنے کی، دین کو سمجھنے کی۔ میرے حضور فرماتے ہیں 1000 جنازے میں شرکت کا ثواب ملتا ہے۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص علم کی مجلس میں بیٹھتا ہے
اللہ رب العزت اس کو 1000 قرآن کی آیتیں پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی ایک طرف بندہ بیٹھ کے 1000 آیتیں تلاوت کرے، دوسری طرف چند لمحے دین سیکھنے کے لیے بندہ بیٹھے، تو فرمایا اللہ رب العزت اس کو اس سے بھی زیادہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا علم کی مجلس میں بیٹھنا قرآن پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے؟ قرآن میں علم ہی ہے نا، قرآن پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ہاں، قرآن کی بھی تو تبھی سمجھ آئے گی نا جب علم رکھتا ہوگا۔